اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیریکٹرسٹکس اور فیوچرز آف اے ٹرائب. دیکھیے، اس میں جو پہلا فیوچر ہے یا اس کا جو پہلا کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے کولیکشن آف فیملیز. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، کوئی بھی ٹرائب جو ہوتا ہے وہ گروپ آف مینی فیملیز ہوتا ہے، گروپ آف مینی فیملیز ہوتا ہے، یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں دیر از کولیکشن آف فیملیز ان اے ٹرائب. ان اے ٹرائب یعنی ایک ٹرائب میں کنبوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت سارے کنبے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری فیملیز ہوتی ہے، ٹھیک، وچ ہیز اے کامن ڈیسنٹ، جن کا ایک کامن نزول ہوتا ہے، جن کا ایک کامن نزول ہوتا ہے یا جن کا ایک کامن ڈیسنٹ ہوتا ہے. یا ہم ایسا کہتے ہیں دے پروڈیوس تھنگس، یہ چیزیں تیار کرتے ہیں، ٹو فلفل دیئر نیڈس، ایک دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یعنی یہ چیزیں تیار کرتے ہیں، چیزیں تیار کرنے کے بعد یہ ایک دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے. These collection of families have a sense of unity among themselves، یعنی ان کے اندر ایک سینس آف یونٹی ہوتی ہے. یہ فیملی جو ہوتی ہے یا کولیکشن آف فیملیز جو ہوتی ہیں ایک ٹرائب میں، ان کے درمیان یا ان کے اندر ایک سینس آف یونٹی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، کوآپریشن ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے ایک دوسرے کے درمیان. اس دوستی کے حساب سے، اس بھائی چارے کے حساب سے، اس یونٹی کے حساب سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دکھوں اور خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک. یا ہم ایسا کہتے ہیں دیز کولیکشن آف فیملیز may have various sizes، یعنی یہ جو کولیکشن آف فیملیز ہیں، اس ٹرائب میں جو کولیکشن آف فیملیز ہوتی ہیں، they may have various sizes، they may have various sizes، یعنی ان کا ایک ہی سائز نہیں ہوتا ہے، ان کے بہت ساری سائزز ہوتے ہیں، ٹھیک. یا ہم ایسا کہتے ہیں دیز کولیکشن آف فیملیز وچ نارملی بلڈ ریلیشن شپس امنگ دیم سیلوز، یعنی عام طور پر جو ٹرائب ہوتا ہے ان کے اندر جو کولیکشن آف فیملیز ہوتی ہے، عام طور پر ان کے درمیان خونی تعلقات ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے درمیان خونی تعلقات ہوتے ہیں، اور خونی تعلقات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو فیملی ہیڈ ہوتا ہے، ان کا جو فیملی ہیڈ ہوتا ہے وہ یا تو فیمیل ہوتا ہے یا میل ہوتا ہے. یا ہم کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ وہ معاشرہ ہوتا ہے یا یہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے ان کے قبیلے میں ان کا جو بڑا ہوتا ہے یا ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ حکم بردار ہوتا ہے، یعنی اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق ٹرائبل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد اس کا جو دوسرا فیوچر ہے وہ ہے کامن جغرافیکل ٹیریٹری، یعنی ان کا ایک مشترکہ جغرافیائی علاقہ ہے، ان کا ایک مشترکہ جغرافیائی علاقہ ہوتا ہے، یعنی ٹیریٹری ہوتی ہے. دیکھیے، پیپل آف ٹرائب جو ہے، یعنی جو ٹرائب میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کامن جغرافیکل ٹیریٹری ہوتا ہے، یا ان کا ایک ڈیفینٹ جغرافیکل ایریا ہوتا ہے، یا ہم ایسا کہتے ہیں دے آر ویری مچ ڈفرینٹ، یہ بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، یا ان کا جو طور طریقہ ہوتا ہے یا ان کا جو رہنے کے طریقے ہوتے ہیں یہ دوسری سوسائٹیوں سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی جو دوسری سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہ دوسری سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اور ٹرائبل لوگوں کے درمیان جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے یا جو دوسری کاموں کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے. دیکھیے، ایک اور بات یہ ہے دے ہیو دیئر اون ڈفرینٹ کلچر، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کی اپنی ایک زندگی ہے، ان کا اپنا ایک اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کا اپنا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں دے نیور لائک دا انٹرفیئرنس آف اینی ون ان دیئر ٹرائب، یعنی اپنے ٹرائب میں یہ ایک دوسرے کے اوپر مداخلت نہیں کرتے ہیں،
یہ ایک دوسرے کے اوپر مداخلت نہیں کرتے، یا یہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے، یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں. یا ہم ایسا کہتے ہیں دے ہیو دیئر اون ڈفرینٹ ورلڈ، ان کی اپنی دنیا ہے، یہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، یہ اپنی دنیا میں اپنے حساب سے چلتے ہیں، یہ دوسری سوسائٹی کے لوگوں کی انٹرفیئرنس نہیں پسند کرتے ہیں یا برداشت نہیں کرتے ہیں. دے ہیو دا کمیونٹی فیلنگ، ان کی جو کمیونٹی ہیں ان کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، یا فیلنگ آف لو ہوتا ہے، یا فیلنگ آف بردرہڈ ہوتا ہے، یا فیلنگ آف یونٹی ہوتی ہے ان کے درمیان، بیکاز دے لیو ان اے کامن ٹیریٹری. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کامن ٹیریٹری میں رہتے ہیں، یا ان کا ایک ڈیفینٹ جغرافیکل ایریا ہوتا ہے، یا ان کا ایک کامن جغرافیکل ٹیریٹری ہوتی ہے. اس حساب سے یہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، یہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، یہ دوسرے سوسائٹی کے لوگوں کی مداخلت پسند نہیں کرتے ہیں. تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ دے ہیو اے کامن جغرافیکل ٹیریٹری اور دے ہیو اے ڈیفینٹ جغرافیکل ایریا. اس کے بعد اس کا جو تیسرا فیوچر ہے یا تیسرا کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے کامن لینگویج اینڈ کامن نیم. یعنی جو ٹرائبل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک کامن لینگویج ہوتی ہے، یعنی مشترکہ زبان ہوتی ہے، یا ایک کامن نیم ہوتا ہے. یہ دیکھیے کیسے ہوتا ہے. ایوری ٹرائب ہیز اٹس اون ڈفرینٹ لینگویج، یعنی ہر ٹرائب میں، یعنی ایوری ٹرائب ہیز اٹس اون ڈفرینٹ لینگویج، ہر ٹرائب میں اپنی ایک مختلف لینگویج ہوتی ہے، اپنی ایک مختلف لینگویج ہوتی ہے. اینڈ بیکاز آف وچ، یعنی اس کامن لینگویج سے یا اس ڈفرینٹ لینگویج سے دے آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ایوری ٹرائب ہیز اٹس اون کامن لینگویج، every tribe has its own different language and because of which they are different from each other. یعنی اس حساب سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایک کامن لینگویج ہے. یا ہم ایسا کہتے ہیں every tribe has its different name، یعنی every tribe has its different name، یعنی ہر ایک ٹرائب میں has its different name and it is known by that name. یہ پھر اسی نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی ان کا ایک اپنا نام ہوتا ہے. یعنی جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کا ایک اپنا نام ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جس زبان سے یہ جانے جاتے ہیں یا جس نام سے یہ جانے جاتے ہیں. یعنی ان کی ڈفرینٹ لینگویج ہوتی ہے، ان کا ڈفرینٹ نام ہوتا ہے، اور جو ان کے اندر ایک ڈفرینٹ نام ہوتا ہے یا جو ان کے درمیان ایک ڈفرینٹ لینگویج ہوتی ہے، یہ اسی لینگویج سے جانے جاتے ہیں یا یہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں دے ہیو اے کامن لینگویج اینڈ دے ہیو اے کامن نیم. تو اس کے بعد ایک اور فیوچر ہے اس کا، دیٹ از کامن کلچر. کامن کلچر دیکھیں، ایوری ٹرائب ہیز اٹس ڈفرینٹ ویز آف لیونگ، یعنی ہر ایک ٹرائب میں اس کے اٹھنے بیٹھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یا ان کا جو رہنا سہنا ہوتا ہے، یا ان کا جو بیٹھنا ہوتا ہے، یا ان کے جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. یا ان کا جو ریلیجن ہے، ان کی جو زبان ہے، یا ان کے اندر جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے عام سوسائٹی کے لوگوں سے. یعنی ان کا جو کلچر ہے یہ مختلف ہوتا ہے عام سوسائٹی کے لوگوں سے کیونکہ جو ویز آف لیونگ ہے، جو ریلیجن ہے، جو لینگویج ہے، یا جو کلچر ہے، یہ اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جب ہم ٹرائبل سوسائٹی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم ایسا بھی کہتے ہیں بٹ دیز آر سیم ان ون ٹرائب، یہ ایک ٹرائب میں، یعنی ایک ٹرائبل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان میں ہم یہ سیم دیکھتے ہیں. کیا سیم دیکھتے ہیں؟ ویز آف لیونگ ہم ان میں سیم دیکھتے ہیں، یا جو مذہب پالنے کا طریقہ ہے وہ بھی ہم سیم دیکھتے ہیں، یا جو لینگویج ہوتی ہیں وہ بھی ہم سیم دیکھتے ہیں، یا جو تابوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم سیم دیکھتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمارا جو قبیلہ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ اس حساب سے چلتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں دے ہیو اے کامن کلچر.
تو اس کے بعد جو اس کا ایک اور فیوچر ہے، یعنی ہم ایسا کہتے ہیں ان دا سیم وے بیکاز دیز ڈفرینسز in one tribe, in the same way because these differences all the humans in one tribe has the same culture. یعنی ایک ٹرائب میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو کلچر ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے دیکھیے اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے، وہ ہے سیگمنٹری سوسائٹی. یعنی ہم ایسا کہتے ہیں جو سیگمنٹری سوسائٹی ہے یہ بھی ایک فیوچر ہے، یہاں یہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہے آف ٹرائبل سوسائٹی. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو اکنامک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ہم ایسا کہتے ہیں طبقاتی معاشرہ جو ان کا ہوتا ہے، یعنی سیگمنٹری سوسائٹی جو ان کو ہوتی ہے، دے ہیو ڈسٹنکٹ کلچر، they have a distinctive culture یا they have a distinctive economic organization. دیکھیے کس طرح سے ایوری ٹرائبل سوسائٹی از ڈفرنٹ فرام ادر سوسائٹی. یعنی جو دوسری سوسائٹی کے لوگ ہیں، ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ان سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں یا ان سے بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں. یعنی ان کے درمیان، ٹرائبل سوسائٹی کے درمیان جو دوسرے لوگوں کی سوسائٹی ہے ان کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے. کس حساب سے؟ ویز آف لیونگ کے حساب سے، یعنی جو رہنے کا طریقہ ہے اس حساب سے بھی ہم فرق دیکھتے ہیں عام لوگوں کی سوسائٹی میں اور ٹرائبل سوسائٹی کے لوگوں میں. یا ویز آف ایٹنگ جو ہوتے ہیں، کھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، کھانے کے طریقے میں بھی ہم فرق دیکھتے ہیں، یا زبان میں بھی ہم فرق دیکھتے ہیں، یا جغرافیکل ایریا میں بھی ہم فرق دیکھتے ہیں. یعنی ہم ان چیزوں میں فرق دیکھتے ہیں کن کے درمیان؟ عام لوگوں کے درمیان اور ٹرائبل سوسائٹی لوگوں کے درمیان. دے ڈونٹ ہیو اینی ٹائپ آف ڈسکریمنیشن. یعنی ان کے درمیان کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ان کے درمیان ہمیں کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نظر نہیں آتی ہے. without anyone and that is why they are known as segmentary society. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ they have a segmentary society. یعنی ان کے درمیان segmentary of society ہوتی ہے. کس حساب سے؟ کیونکہ ان کے جو ویز آف لیونگ ہے، ان کے جو ویز آف ایٹنگ ہے، ان کی جو زبان ہے، یا ان کا جو جغرافیکل ٹیریٹری ہے، یا ان کا وہ جغرافیکل ایریا ہے، وہ ایک ہی ہے. اس حساب یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور فیوچر ہے، یا ایک اور پوائنٹ ہے، یا ایک اور کیریکٹرسٹک ہے، وہ ہے اکنامک اسٹرکچر. یعنی ان کا جو اکنامک اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہر ایک ٹرائب کی اپنی لینڈ ہوتی ہے، یعنی اپنی زمین ہوتی ہے. پھر اسی زمین میں وہ پریکٹس کرتے ہیں، یا اسی زمین میں وہ پروڈیوس کرتے ہیں، چیزیں تیار کرتے ہیں، یا شفٹ آف ایگریکلچر کرتے ہیں. یعنی پہلے ایک قسم کا زراعت کماتے ہیں اور پھر دوسری قسم کے زراعت کماتے ہیں. یعنی وہ پہلے زراعت کو وہ منتقل کرتے ہیں. پہلے ایک قسم کی زراعت وہ تیار کرتے ہیں اس لینڈ میں، اس زمین میں، پھر وہ اس کو تیار کرنے کے بعد دوسری قسم کا ایگریکلچر تیار کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ every tribe has its own land and which practices shifting agriculture on it. یعنی اس میں وہ shifting of agriculture کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ they just want to fulfill their needs and that is why their production is also limited. دیکھیے ان کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اور اس پروڈکشن کے حساب سے، یا اس جو شفٹنگ آف ایگریکلچر وہ کرتے ہیں اپنی زمین میں وہ جو شفٹنگ آف ایگریکلچر کرتے ہیں، اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے وہ ایک دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یعنی ایک دوسروں کی ضرورت جو ہوتی ہے ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کس حساب سے؟ ایگریکلچر کے حساب سے. اس حساب سے یہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں they never accumulate things because of which they don't have any sense of property. They don't have any sense of property. Every member of a tribe has equal rights. یعنی ہر ایک ممبر جو ہوتا ہے ٹرائب میں، ان کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں on all the things. ہر ایک چیز میں ان کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں. اینڈ نو ون از انفیریئر اور سپیریئر ان دی سوسائٹی. یعنی جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے درمیان یہ ڈفرینس نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر ہے کوئی انفیریئر ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ آل ایکول
آل آر اکول، یعنی اپنی سوسائٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اپنی ٹرائب میں، اپنی ٹرائبل سوسائٹی میں یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہمارے درمیان کوئی سپیریئرٹی انفیریئرٹی کمپلیکس نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں ہے، کوئی ہائی نہیں ہے، کوئی لو نہیں ہے، ہم ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی ہیں۔ اس حساب سے یہ کیا کرتے ہیں؟ اس حساب سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، اس حساب سے یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، چاہے زراعت کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور کام ہو، چاہے کوئی ترقی کا کام ہو، جو بھی کوئی کام ہو اس میں یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی اکنامک کنڈیشن کو، اپنے اکنامک سٹرکچر کو بوسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ دے ہیو دیئر اون اکنامک سٹرکچر۔ اس کے بعد ایک اور فیوچر ہے یا اور ایک کریکٹرسٹک ہے ٹرائبل سوسائٹی کے لوگوں میں، وہ ہے فیلنگ آف یونٹی، یعنی جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے اندر فیلنگ آف یونٹی ہے، یا ہم ایسا کہتے ہیں دے ہیو میوچول کوآپریشن، یعنی ان کے درمیان میوچول کوآپریشن ہے، یعنی جو ممبرس ہوتے ہیں، جو ٹرائبل سوسائٹی کے جو ممبرس ہوتے ہیں یا ٹرائبل کے جو ممبرس ہوتے ہیں، آلویز فیل، وہ ہمیشہ یہ فیل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیٹ دے آر یونائٹیڈ، ہم یونائٹیڈ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان یونٹی ہے، ہمارے درمیان دوستی ہے، ہمارے درمیان بھائی چارہ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں دس سینس آف یونٹی اور میوچول کوآپریشن essential for them to retain their identity، یعنی اپنی آئیڈینٹی کو بچانا، اپنی پہچان کو بچانا، اپنی پہچان کو بڑھاوا دینا، اپنی پہچان کو ڈیولپ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کن کے لیے بہت ضروری ہے؟ جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہیں، یعنی اس چیز کو مد نظر رکھ کر، اس فیلنگ آف یونٹی کو مد نظر رکھ کر، اس میوچول کوآپریشن کو مد نظر رکھ کر ان کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے یا اپنی آئیڈینٹی کو ریٹین کرنے کے لیے ہمیں فیلنگ آف یونٹی رکھنی بہت ضروری ہے، اور ان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس حساب سے یہ کیا کرتے ہیں؟ اس حساب سے یہ اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں یہ بہت طاقتور مانے جاتے ہیں، بیکاز دے آر یونائٹیڈ۔ یا جو ٹرائبلز ہیں، یا ٹرائبلز جو ہیں، دے آر نارملی کوہیسیو، they are normally cohesive, or we can say they fight against common enemies as one man، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو کبھی لگتا ہے کہ کوئی دوسری سوسائٹی کے لوگ ہمارے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ وہاں پر اکٹھے جمع ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان ایک نیشنلزم پیدا ہوتی ہے، وہاں پھر وہ ایک ہی بن جاتے ہیں۔ ایک ہی بننے کے ساتھ ساتھ پھر یہ دوسری سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دے ہیو اے فیلنگ آف یونٹی اور دے ہیو اے میوچول کوآپریشن امنگ دیم سیلوز۔ تو اس کے بعد ایک اور فیوچر ہے ٹرائبل سوسائٹی کے لوگوں میں یا ٹرائب کے بیچ، وہ ہے کامن پولیٹیکل آرگنائزیشن، یعنی ان کے درمیان ایک مشترکہ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایچ ٹرائب ہیز اٹس اون پولیٹیکل سسٹم، یعنی ہر ایک ٹرائب جو ہے ان کے درمیان ایک کامن پولیٹیکل آرگنائزیشن یا کامن پولیٹیکل سسٹم دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو ٹرائبل چیف ہوتا ہے، یعنی جو ٹرائبل سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک چیف ہوتا ہے، یعنی ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اور جو چیفٹن شپ ہوتی ہے وہ نارملی ڈیپینڈ ہوتی ہے ہیریڈیٹی پر، اور یہ جو چیف ہوتا ہے یہ نارملی ایکسرسائز اتھارٹی کرتا ہے۔ اس کے جو سارے ممبرس ہوتے ہیں، یعنی ٹرائبل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، اس سوسائٹی کے جو ممبرس ہوتے ہیں، ان کا ایک چیف ہوتا ہے، اور وہی چیف نارملی ایکسرسائز اتھارٹی کرتا ہے اور آل ادر ممبرس، دوسرے ممبروں پر، ٹھیک؟ یا ہم ایسا کہتے ہیں اوکیپائز این امپورٹنٹ پوزیشن ان دا ٹرائبل سوسائٹی، یعنی ٹرائبل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کا جو چیف ہوتا ہے یہ نارملی ایکسرسائز اتھارٹی کرتا ہے اور آل ادر ممبرس، اور دوسری بات یہ
ऑक्यूपाई करता है, एक अहम पोजीशन, एक अहम मुकाम इसका हासिल होता है अपने लोगों के दरमियान, अपनी ट्राइबल सोसाइटी के लोगों के दरमियान। इसीलिए हम कहते हैं कि दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके दरमियान एक अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है, और उसी पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से ये अपनी सोसाइटी के लोगों को आगे ले जाते हैं। ये अपनी सोसाइटी के लोगों में देखते हैं कि कहाँ पर कौन प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करना है। या अगर हमारी सोसाइटी में या अगर ट्राइबल सोसाइटी के लोगों में कहीं कोई काम करने की जरूरत है डेवलपमेंट के हवाले से, इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के हवाले से, तो जो इनका चीफ होता है यही एक्सरसाइज अथॉरिटी करता है उस हिसाब से। इसीलिए हम कहते हैं कि दे हैव ए पॉलिटिकल या दे हैव ए कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज ओन। So this is all about characteristics of tribal society or futures of tribal society. Thanks.